السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم نے عوام کے لیے معیاری تعلیم، فلاح و بہبود اور دیگر شہری سہولیات یقینی بنانے کے لیے ٹیکس وصولی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سمت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی نے سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ کاروباری ماحول فراہم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کل تک کی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی نگراں ٹیموں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کے غیر قانونی بینرز ہٹانا شروع کر دیے ہیں۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران پاکستان ریلویز کی آمدنی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت نے مری میں برف باری کی پیشگوئی کے پیش نظر سیاحوں کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ فسطائی مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری آبادی کے قوائف اکٹھے کرنے کے لیے فنگر پرنٹ بیورو کے قیام کی منظوری دی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے 200 ٹن سے زائد امدادی سامان بھجوایا ہے۔ آج غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے جاری حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ کل سڈنی میں شروع ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عوام کے لیے معیاری تعلیم، فلاح و بہبود اور دوسری شہری سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکس وصولیاں بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور کے طلبہ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ فصلوں کو جلانے کی روک تھام کرنے کے حوالے سے ایک سوال پر وزیر اعظم نے ان بے ضابطگیوں کے روک تھام کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے نئے سال کی تقریبات پر پابندی سے متعلق سوال پر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان آتش بازی اور دوسری تقریبات سے از خود دور رہا تاکہ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کے بارے میں دنیا کے تمام فورموں پر اپنی آواز اٹھاتا رہا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے عوام کو بروقت امداد کی فراہمی کے لیے انسانی بنیادوں پر راہداری کے قیام پر بھی زور دیا۔ اسرائیل آدھی دنیا کے لیے وہ ایک انلیجیٹمیٹ اینٹی ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو لیجیٹمیٹ اینٹی بنا، جس کو 197 ملک تسلیم کر دیں۔ اب یہ ایک لیجیٹمیٹ اینٹی اور ایک کوائزائی لیجیٹمیٹ اینٹی، یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ یہاں پر مونوپلی آف وائلنس صرف پاکستان کو نہیں دیا گیا، مونوپلی آف وائلنس تمام لیجیٹمیٹ اسٹیٹس کو دیا گیا۔ یہ جو اسرائیل کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم نہ کرے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ لیجیٹمیٹ رائٹ ٹو دا مونوپلائزیشن آف وائلنس ان کی طرف چلا جائے گا۔ پاکستان کے کیس میں، ہندوستان کے کیس میں، سری لنکا کے کیس میں، یورپین ممالک کے کیس میں، اکارڈنگ ٹو دا ویسٹفیلین پرنسپل، جو رائٹ ٹو وائلنس ہے وہ اس نیشن اسٹیٹ کا حق ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی گروہ جو وائلنس کی طرف آئے گا اس کو جو رسپونڈ کرنا ہوگا ان ٹرمز آف لیگل فریم ورک، ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو ریسپانسز، وہ ریاست کرے گی۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ اس کا نام ریاست پاکستان ہے، حالانکہ یہ تمام ریاستوں کا بیسک رائٹ ہے۔ اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین پر پانی کی بوچھاڑ کرنے سے متعلق ایک اور سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ان کے احتجاج کے حق کا اعتراف کرتی ہے، تاہم یہ احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مظاہرین پر پانی اس وقت استعمال کیا گیا جب بعض مظاہرین نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حراست میں لیے گئے تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خواتین مظاہرین نے پوری آزادی کے ساتھ اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ریاست تشدد میں ملوث افراد اور گروپوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر سے ریاست مناسب انتظامی طریقے سے نمٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہتے اور غیر مسلح افراد کے حقوق کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سمت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں تبدیلی لا کر انسانی اسمگلنگ جیسے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے قبل اپنی مہم میں بنیادی مسائل کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب پارلیمانی امور کے وزیر نے پانی کے ضیاع کی جانب توجہ دلائی تو سینٹ چیئرمین نے آبی تحفظ کے لیے پی ٹی وی اور دیگر ذرائع سے آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اولین قومی ترجیح پالیسیوں کا تسلسل اور اقتصادی استحکام ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیاست میں رواداری کے فروغ پر بھی زور دیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے ملک بھر میں مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسین لگانے کی شرح 50 سے 70% تک بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر صحت نے کہا کہ اس وقت صحت کے شعبے پر ملک کی مجموعی پیداوار کا صرف 1% خرچ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے اسے مجموعی ملکی پیداوار کے کم از کم 2% تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے بری فوج کے سربراہ کے حالیہ دورہ امریکہ سمیت دو طرفہ تعلقات کے بعض اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دونوں فریقوں کو حالیہ تبادلوں اور دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی محمد سمیع نے سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار کا محفوظ ماحول فراہم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں چینگ چنانگ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین لی ٹنگ کی قیادت میں چین کے ایک اعلیٰ سطح کے کاروباری وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری بالخصوص مشترکہ منصوبوں اور صنعتوں کی پاکستان منتقلی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وفاقی وزیر نے ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام اور بالخصوص اس کے بڑے منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو آگے بڑھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے کاروبار میں توسیع اور سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع کو تلاش کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے درمیان ممکنہ تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج شام کو کوئٹہ میں مذہبی ہم آہنگی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برداشت اور احترام اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مذہبی وزیر نے کہا کہ عازمین حج کی سہولت کے لیے حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے اور تمام عازمین حج کی سہولت کے لیے ایک موبائل سم اور موبائل ایپ بھی جاری کی گئی ہے۔ مواصلات، ریلوے اور بحری امور کے نگراں وزیر شاہد اشرف تارڑ نے موجودہ مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران ریکارڈ آمدن پر ریلوے کے عملے اور انتظامیہ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پاکستان ریلوے کی آمدنی میں 46% اضافہ ہوا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خواتین کی معاشی شمولیت بڑھانے کے لیے انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کام کے ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کہی۔ صدر نے خواتین کے وراثت کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وفاق اور صوبوں کی سطح پر مناسب قانونی اقدامات کرنے پر زور دیا۔
اس موقع پر کام کی جگہ پر ہراسگی کے خلاف تحفظ کے لیے وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے کہا کہ آگاہی مہم کی وجہ سے خواتین کو ہراساں کرنے اور وراثت مقدمات کے اندراج میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ ان اپیلوں پر فیصلے رواں ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست رواں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات اس ماہ کی 12 تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی نگراں ٹیموں نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کے غیر قانونی تشہیری بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار کے مطابق الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے تحت انتخابی امیدوار اور سیاسی جماعتوں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری مقررہ سائز سے بڑے پوسٹرز، پمفلٹ کی تقسیم اور بینرز یا تصاویر آویزاں کرنے پر پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن نے شکایات کے فوری ازالے کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر انتخابات کی نگرانی اور کنٹرول کے مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ کوئی بھی شخص انتخابات سے متعلق شکایات EMCC کے عملے کو ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے درج کرا سکتا ہے۔ ای میل ایڈریس یہ ہے complaints@ecp.gov.pk۔ واٹس ایپ نمبر یہ ہے 032750500610۔ شکایت کنندہ کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ ہیلپ لائن نمبر یہ ہے 111327 اور 000۔ ہیلپ لائن پر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت نے مری میں برف باری کی پیش گوئی کے پیش نظر سیاحوں کے لیے جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے سیاحوں کے لیے 13 سہولت مراکز قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی ڈیجیٹل نگرانی کی جا رہی ہے اور ایکسپریس وے سے مری کی جانب جانے والی گاڑیوں کی تعداد کو محدود کیا جائے گا۔ ویب سائٹ کو بھی سیاحوں کے لیے بہتر بنایا گیا ہے اور وہ مری آنے سے پہلے مختلف مقامات اور ہوٹلوں پر موسم، ٹریفک کی صورتحال اور دیگر ضروری تازہ ترین معلومات حاصل کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے آج پشاور میں خوشحال خیبر پختونخوا پروگرام کے تحت نوجوانوں کو تکنیکی تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ ابتدائی طور پر اس پروگرام کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی جائے گی، جن میں تعلیم، زراعت، سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیرامیڈکس، سپورٹس، امور نوجوانان، فنی و تکنیکی تربیت اور صنعت شامل ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے آئندہ 5 سال کے دوران خیبر پختونخوا کے 5 لاکھ نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک لائحہ عمل تشکیل دیا ہے، جس سے آئندہ حکومت کو نوجوانوں کے امور سے متعلق مدد ملے گی۔ اس موقع پر مختلف محکموں اور اداروں نے باہمی یادداشت کے معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے تحت خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فنی اور تکنیکی تربیت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کے سمندری تحفظ کے ادارے کی 12ویں برقرار مشق آج کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے صدر دفتر میں شروع ہو گئی۔ موسمیاتی تبدیلی کے نگراں وزیر احمد عرفان اسلم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں 13 دوست ممالک کے مبصرین، پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے افسران نے شرکت کی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 900 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,56,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے سینئر صحافی اور ABP کے سابق سب ایڈیٹر خالد آباد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ صحافت کے شعبے میں خالد آوان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ غریب، بے سہارا اور بے گھر افراد کے لیے 5 ارب روپے مالیت کا بہبود فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک سماجی تنظیم کے چیئرمین کی قیادت میں 6 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہبود اسکیم کے تحت بے سہارا افراد اور ان کے خاندانوں کو 20,000 روپے وظیفہ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ خصوصی افراد، یتیم، بیوہ خواتین اور بزرگ افراد اس اسکیم کے تحت امداد حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس موقع پر چودھری انوار الحق نے سرکاری نوکریوں میں خصوصی افراد کا کوٹہ 2.5% سے بڑھا کر 5% کرنے کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں خصوصی افراد کو مفت علاج، معالجہ اور ادویات فراہم کرنے کے بھی احکامات دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے متعلقہ حکام کو بھی ہدایت کی کہ عباس میڈیکل انسٹیٹیوٹ مظفر آباد میں خصوصی افراد کے لیے بحالی مرکز کو فعال کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت منانے کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کریں گے تاکہ دنیا کی توجہ طویل عرصے سے زیر التوا تنازع کشمیر کے فوری حل کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے لحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیریوں سے کیا گیا رائے شماری کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی 5 جنوری کی قرارداد تنازع کشمیر کے حل کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے اپنے مذموم عزائم کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر میں فنگر پرنٹ بیورو کے قیام کی منظوری دی ہے تاکہ کشمیری آبادی کی نگرانی اور قوائف اکٹھے کیے جا سکیں۔ پاکستان سے غزہ کی برادر عوام کے لیے ضروری 20 ٹن انسانی اور طبی امداد لے کر جانے والے خصوصی فوجی طیارہ آج مصر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ایل عریش پہنچا۔ مصر میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے یہ امدادی سامان غزہ میں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی تک پہنچانے کے لیے اسے مصر کے ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کیا۔ پاکستان میں غزہ کی عوام کو اب تک 200 ٹن سے زائد انسانی اور طبی امداد فراہم کر چکا ہے۔ پاکستان کو مستقبل میں بھی مطلوبہ ضروری امدادی سامان فراہم کرتا رہے گا۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر اسرائیل کی جاری جارحیت کے دوران کم سے کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وسطی غزہ میں دیر البلح کے علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 15 جبکہ پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوب میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا جس میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جیل میں ایک قیدی کو بھی حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 22,000 فلسطینی شہید اور کم سے کم 57,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں آج نامعلوم افراد کی دیہاتیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ اکثریتی متی اور اقلیتی کوکی قبائل کے درمیان شدید لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک ریاست میں 180 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تھائی لینڈ اور چین مارچ سے ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے ویزے کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم سریتھا تھاویسن نے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل سڈنی میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔
टीम मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया। सिडनी टेस्ट में इमाम उल हक को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह ओपनर साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू करेंगे। सिडनी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा सिडनी टेस्ट के लिए शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ज़राए का बताना है कि शाहीन अफरीदी पर से वर्कलोड कम करने के लिए उन्हें आराम दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में मेज़बान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। लेग स्पिनर अबरार अहमद मुकम्मल सेहतयाब न होने के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज़ में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक लेग स्पिनर अबरार अहमद अपने वतन वापस आ जाएंगे, जहां नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनका इलाज जारी होगा। उधर लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को टेस्ट टीम से रिलीज़ किया गया और वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग्स खेलने वाले 3 खिलाड़ियों जमान खान, हारिस रऊफ और उस्मान के साथ T20 सीरीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। सीरीज़ का पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ रवा माह की 12 तारीख को ऑकलैंड में खेला जाएगा। 36वीं फेडरल कप नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड PTS कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया उनमें हमजा रूमान, आमिर मजारी, कामरान खान, हाजी कासिम, तलहा खान, हमजा हुसैन, ज़रियाब खान और काशान तारिक शामिल हैं। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमल जाम के नवाही इलाके में एक चैलेंज ट्रॉफी मुनाकिद कराई। मुकाबले में डेरा इस्माइल खान और टांग से ताल्लुक़ रखने वाली 59 टीमों ने मजमूई तौर पर 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इलाके के 1000 से ज़ायद लोगों ने ट्रॉफी के मुकाबले देखे और अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई की। मुकाबलों के इख्तिताम पर हर टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान से चीन के लिए साजो सामान और खदमात की बरामदात में रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 49% से ज़ायद इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन के लिए रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक मजमूई बरामदात 1 अरब 22 करोड़ 30 लाख डॉलर से ज़ायद रहीं, जबकि इसके बरस गुज़श्ता साल में जुलाई से नवंबर के दौरान ये बरामदात 87 करोड़ 74 लाख डॉलर से ज़ायद रहीं। मुल्क में मजमूई दरामदात में 16.02% कमी देखी गई और ये 25 अरब 34 करोड़ से कम होकर 21 अरब 28 करोड़ तक आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 64,349 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 50 पैसे और कीमत फरोख्त 282 रुपये। पाउंड स्टर्लिंग 358 रुपये 37 पैसे और 359 रुपये 1 पैसा। यूरो 311 रुपये 19 पैसे और 311 रुपये 74 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 75 रुपये 16 पैसे और कीमत फरोख्त 75 रुपये 29 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,88,618 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल सईद अहमद शेख ने बेहतरीन और जदीद अंदाज में इंटरव्यू करने के हवाले से इंटर स्टेशंस मुकाबले में इदारे के फातिह प्रोड्यूसर्स को मुबारकबाद दी है। आज अपने मुबारकबादी पैगाम में डीजी ने रियासती नशरियाती इदारे में नशरियात के मयार को बेहतर करने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशन से मजमूई तौर पर 27 प्रोड्यूसर्स ने हिस्सा लिया, जिसके बाद जायज़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए डायरेक्टर प्रोग्राम डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद शाह को पेश की। नताइज के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान खुजदार के 2 प्रोड्यूसर्स ने मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशनें हासिल की। PBC फैसलाबाद ने दूसरी और रेडियो पाकिस्तान सियालकोट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की शख्सियात ने फ़लस्तीनियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकारा सजल अली, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और दीगर अदाकारों ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि उम्मीद है साल 2024 गज़ा और तमाम लोगों के लिए बेहतरीन और पुरअमन साबित होगा।
اداکارہ ماورا حسین نے بھی نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کے لوگوں کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ اداکاروں نے فینس کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے فلسطینی بھائیوں بہنوں کو یاد رکھنے کی درخواست کی۔ اداکار طلحہ چودھری نے نئے سال کے پیغام میں کہا کہ 2024 میں ہم سب کو غزہ میں امن اور تمام لوگوں کے لیے دنیا کو محفوظ جگہ بنانے پر توجہ دینا چاہیے۔ دعا ہے کہ 2024 فلسطینیوں کے لیے نئی امید، ہمدردی اور مثبت تبدیلی کا سال ہو۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برسوں سے محققین انسانی صحت پر نمک کے منفی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں حال ہی میں ایک اور نئی دریافت ہوئی ہے۔ نیو اورلینز، امریکہ میں ٹولین یونیورسٹی کے پروفیسر روئی ٹینگ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کی گئی تحقیق میں زیادہ نمکین کھانوں اور گردوں کی دائمی بیماری کے درمیان ایک گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ جامع نیٹ ورک اوپن جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو افراد اپنے کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال کرتے تھے ان میں دائمی گردے کی بیماری کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ چین میں دریافت ہونے والی ایک نئی ایگوانا چھپکلی کی ایک قسم کی نسل دریافت ہوئی ہے جس کا نام کیلوٹس ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے محققین نے کیلوٹس کو نئی نسل اس وقت قرار دیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ 2009 سے 2022 تک مطالعات کے دوران جمع کیے گئے چھپکلیوں کے نمونے دراصل یہی چھپکلی کی نئی نوع ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ بلوچستان کے جنوب مغربی اضلاع جن میں دالبندین اور نکنڈی کے علاقے شامل ہیں اس وقت مطلع جزوی ورلود ہے اور بارش ہو رہی ہے، جس میں دالبندین میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے دھند اور سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے، تاہم مغربی اضلاع جن میں مکران کے ساحلی علاقے اور نکنڈی، دالبندین اور اواران کیج کے علاقے شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لے میں -11، سکردو میں -9، گلگت گپیس میں -6، استور، کلام کلات اور سری نگر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 3، مری میں 1، لاہور میں 7، کراچی میں 14، پشاور میں 3، کوئٹہ میں -2، مظفر آباد میں 2، گلگت میں -6، سکردو میں -9، سری نگر میں -5، جموں میں 8، لیہ میں -11، پلوامہ میں -5، اننت ناگ میں -4 اور شپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم نے عوام کے لیے معیاری تعلیم، فلاح و بہبود اور دیگر شہری سہولیات یقینی بنانے کے لیے ٹیکس وصولی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سمت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی نے سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ کاروباری ماحول فراہم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کل تک کی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی نگراں ٹیموں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کے غیر قانونی بینرز ہٹانا شروع کر دیے ہیں۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ کل سڈنی میں شروع ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک مشرف ربا، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد